ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چار مصرے مولا عباس کے حوالے سے دیکھیں کہ جوہر صبر سے حساس سے ڈر لگتا تھا، جوہر صبر سے حساس سے ڈر لگتا تھا، جنگ میں بپھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا تھا، اور شام سے کرب و بلا اس لیے آیا نہ یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک مطلب دو تین شعر. یہ اختیار جہاں کو بتا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو بتا رہے ہیں حسین، یہ اختیار جہاں کو بتا رہے ہیں حسین، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں، لباس خلد زمین پر منگا رہے ہیں حسین، اور تڑپ کے رہ گئی بیعت کی لاش مقتل میں، تڑپ کے رہ گئی بیعت کی لاش مقتل میں، کہ بعد قتل بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین، کہ بعد قتل بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین، اور ضمیر حر نے یہ صبح دہم کہا حر سے، ضمیر حر نے یہ صبح دہم کہا حر سے، تمہیں سلام کے قابل بنا رہے ہیں حسین، تمہیں سلام کے قابل بنا رہے ہیں حسین، اور تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا رہے ہیں حسین، نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا رہے ہیں حسین، اور علی کی تیغ سے بچ کر جو بھاگ نکلے تھے، علی کی تیغ سے بچ کر جو بھاگ نکلے تھے،
سبھی کو گھیر کے کربل میں لا رہے ہیں حسین، سبھی کو گھیر کے کربل میں لا رہے ہیں حسین۔ اور آخری شعر عقیدے کا دیکھ لیں آزاد، کہ میں جب بھی کرتا ہوں ماتم تو ایسا لگتا ہے، میں جب بھی کرتا ہوں ماتم تو ایسا لگتا ہے، یزیدیت کو تماچے لگا رہے ہیں حسین، یزیدیت کو تماچے لگا رہے ہیں حسین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ درود بھیج دیے محمد والے۔ بنا کے تربت اصغر حسین روتے ہیں، بنا کے تربت اصغر حسین روتے ہیں، دل رباب چھپا کر حسین روتے ہیں، بنا کے تربت اصغر کمر شکستہ ہے کیسے اٹھائیں گے لاشا، کمر شکستہ ہے کیسے اٹھائیں گے لاشا، اٹھو اٹھو علی اکبر حسین روتے ہیں، بنا کے تربت اصغر تر آنسوؤں سے ہے داڑھی پسر کی میت پر، تر آنسوؤں سے ہے داڑھی پسر کی میت پر، خط اپنی بیٹی کا پڑھ کر حسین روتے ہیں، صدا جو پردے میں 18 بھائیوں کے رہی، صدا جو پردے میں 18 بھائیوں کے رہی، وہی بہن ہے کھلے سر
حسین روتے ہیں بنا کے تربت اصغر تماچے مار رہا ہے کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے کوئی سکینہ کو جبھی تو کے سنا پر حسین روتے ہیں تکلم آج بھی زندان شام میں جا کر تکلم آج بھی زندان شام میں جا کر کسی لحد سے لپٹ کر حسین روتے ہیں بنا کے تربت اصغر حسین روتے ہیں درود بھیجو فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجنے بزرگان ملت اور ارباب ازا
مسلسل مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور عزاداری سرکار سید الشہداء میں اور تشنگان فرات کی عزاداری اور تعزیہ داری میں شرکت فرما کر آپ حضرات بارگاہ معصومین اور خصوصاً امام عصر میں پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی اور ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور بتصدق معصومین علیہم السلام ہمارے عقیدے میں استحکام عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں بلندی عطا فرمائے۔ روزانہ ہی کی طرح جس آیہ گرامی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں وہ مصور کائنات سرپرستی اور ولایت کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول ولی ہے اور وہ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت میں کسی بھی شک اور کسی بھی شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، تدبر و تفکر سے کام لینا چاہیے کہ پروردگار جیسا خالق اور اس کائنات کو خلق کرنے والا مالک خود یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ہدایت کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں نہ تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اسی طرح سے ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَنَا الْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا تمہیدی منزل میں کہ اللہ نے جو انبیاء کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، اس میں یہ فلسفہ ملحوظ خاطر رکھا کہ جس کو بعد میں بھیجا پہلے والے سے بہتر بنا کے بھیجا اور آخر میں سرتاج انبیاء اور سرکار انبیاء کو بھیج دیا۔ اس کے بعد میں جس کو بھی بنایا امامت کے سلسلے کو جاری کیا، تو یہ ولایت کا وہ سلسلہ تھا کہ جس میں سب ایک سے تھے، ہر اعتبار سے بالکل برابر کے تھے، نہ کسی کے علم میں فرق تھا، نہ کسی کی سخاوت میں فرق تھا، نہ کسی کی جلالت میں فرق تھا، نہ کسی کی شان میں فرق تھا، نہ کسی کے نور میں فرق تھا، نہ کسی کی کیفیت میں فرق تھا۔ اور اگر تھوڑا سا اس تمہیدی منزل میں اور عرض کروں تو آپ یہ دیکھیے کہ خود اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، خود سرکار رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایسے ہی دوسری جگہ پر ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ علم، سب سے پہلے اللہ نے نور کو، علم کو خلق کیا۔ تو اب کس کو مانا جائے؟ علم کو مانا جائے یا اس قول کو مانا جائے کہ جو سرکار رسالت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے، وہاں ارشاد ہو رہا ہے سب سے پہلے علم کو خلق کیا گیا ہے۔ تو علم کو مانا جائے یا پھر نور کو مانا جائے؟ تو اب یہ دو طرح کی باتیں ہو گئیں۔ ایک جگہ پر ارشاد ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے علم کو خلق کیا۔ تو اب علم اور نور یہ دو الگ الگ طرح کی روایتیں سامنے آئی، تو اب اس کو کیسے سمجھا جائے، کس کو مانا جائے، کس کو تسلیم کیا جائے، کس کو عقیدے کی کسوٹی پر پرکھا جائے، کس کو عقیدے کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھا جائے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی روایت صحیح ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور نے اور بھی تو کچھ فرمایا ہے، جگہ جگہ پر اور بھی روایتیں اور بھی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر صرف ایک ہی حدیث کے ذریعے سے انسان تمام باتوں کی تہوں تک پہنچ جاتا اور اس کو پہچان لیتا اور سمجھ لیتا تو پھر انسان ہی کہاں رہتا۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ تم ہمارے دروازے پہ آؤ، تم باب مدینۃ العلم کے پاس آؤ، تم شہر علم میں آؤ، تاکہ تمہارے یہاں علم کے دریچے کھلیں اور تم ہمیں سمجھ سکو، ہمیں سمجھو تو خدا تک پہنچ جاؤ۔
تو کس کو مانا جائے؟ اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے نور کو خلق کیا یا سب سے پہلے علم کو خلق کیا؟ کس چیز کو خلق کیا؟ تو آئیے انتہائی معتبر ترین کتابوں میں ایک حدیث اور ملتی ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ودیعت کر دیتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک جگہ پر ارشاد ہوا اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا، دوسری جگہ پر ارشاد ہوا اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد حضور نے اس مسئلے کو خلق کیا، اس مسئلے کو حل کر دیا، کہا یاد رکھنا جو علم ہے وہ نور ہے، جو نور ہے وہ علم ہے، جو علم کی کیفیت ہے وہ نور کی کیفیت ہے، جو نور کی کیفیت ہے وہ علم کی کیفیت ہے، اور اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ودیعت کر دیا کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ بات تو طے ہو گئی، جو علم ہے وہ نور ہے، جو نور ہے وہ علم ہے۔ اس کے بعد سرکار رسالت براہ نے ایک مرتبہ وجد کے عالم میں آ کے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں سنو میری اس بات کو یاد رکھنا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اس بات کو یاد رکھنا اور اس بات کو سمجھتے ہوئے چلنا، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ جو علی کے نور کی کیفیت ہے وہ میرے نور کی کیفیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث نے آگے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک ہی نور سے خلق ہوئے، وہ علم کا شہر، یہ دروازہ۔ اب اگر تمہیں نبی تک پہنچنا ہے تو پہلے علی تک جانا ہوگا۔ علی کو چھوڑ کے اگر نبی تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو جیسے شب ہجرت کفار و مشرکین بھٹکتے رہے تھے ویسے ہی تم بھی بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ بہت خوبصورت پیرائے کی طرف بحث آ گئی ہے، بہت توجہ۔ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب آئیے، حضور نے بڑے وجد کے عالم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد علی نے عجیب و غریب حدیث میرے مولا نے ارشاد فرمائی، امیر کائنات نے، اقلیم مکرمت کے سلطان نے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اچھا، حضور جب یہ فرما چکے تھے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو علی یہ کہہ سکتے تھے نبی میرے جیسے؟ ہائے ہائے، پہنچے ہی نہیں آپ کے ذہن۔ علی یہ کہہ سکتے تھے وجد کے عالم میں جھومتے ہوئے، مسکرا کے اصحاب کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، مدینے والوں کے سامنے، مکے والوں کے سامنے، کوفے والوں کے سامنے، اقلیم مکرمت کا تاجدار یہ کہہ سکتا تھا کہ جیسا میں ویسے نبی، جیسا میرا نور ویسے نبی کا نور، جیسے میری کیفیت ویسی نبی کی کیفیت، جیسا میرا علم ویسا ہی نبی کا علم، یعنی میرے اور نبی کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے اور نبی کے نور میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو مجھے دیکھو نبی کو پہچانو، نبی کو دیکھو مجھے پہچانو، ہم دونوں بھائی ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں۔ لیکن علی نے کبھی نہیں کہا نبی ہم جیسے، بہت توجہ چاہتا ہوں، علی نے کبھی نہیں کہا، کسی موقع پر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اب اس بحث کو میں بہت زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتا، ایک جملے میں بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ اقلیم مکرمت کا سلطان، کشور فضائل کا شہنشاہ، فاتح خیبر، قاتل مرحب و انتر، استاد جبریل، دنیا کی مدد کرنے والا، آدم کی مدد کرنے والا، ابراہیم کو نارے نمرودی سے بچانے والا، موسیٰ کو نیل کے راستے پر پہنچانے والا، وہ علی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں، نبی میری طرح ہے، یعنی جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ میں محمد کی طرح ہوں، وہ جو اپنے آپ کو غلام بتا رہا ہے اور عرب کے چرواہے اپنے آپ کو نبی جیسا کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ یار شرف امیر المومنین علی صلاۃ علی محمد والی محمد، ما صلی اللہ محمد۔
وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اور یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے مقام وجد میں ایک موقع پر اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا, سنیے عزیزان گرامی, کفا بھی اسم, میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کا غلام ہوں, اس کا عبد ہوں, میں تیرا بندہ ہوں پروردگار. میری عزت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. اچھا, غلام کا تصور کیا ہے؟ حالانکہ آج کل اس دور میں, اس عہد میں اور اس زمانے میں وہ والا تصور ختم ہو گیا ہے جیسے غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. ہر جگہ اور ہر شہر میں, عرب کے ہر ملک میں ایک مقام ایسا ہوتا تھا جہاں غلام کھڑے ہوا کرتے تھے, کنیزیں کھڑی ہوا کرتی تھیں اور لوگ جا کے ان کا سودا کرتے تھے اور انہیں خرید لیا کرتے تھے. اب دوسری طرح کی غلامی ہے. اب غلامی اس انداز سی ہے کہ صاحب ہم ملازم ہیں, ہم نوکر ہیں, ہمارا آقا ہمارا ارباب ہے جس نے ہمیں جاب دی ہے, جس میں ہمیں سروس دی ہے, اب وہ جو کہے گا وہی ہم کریں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں, جو اس کی مرضی ہوگی وہی ہم, یعنی انداز بدل گیا ہے غلامی کا, لیکن غلامی ابھی باقی ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اصطلاحی طور پر عرض کروں آپ کے سامنے, یہ کیوں کہا جاتا ارے فلاں کے غلام ہو گئے ہو, یا پھر ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں بڑی مسل مشہور ہے, کسی نے اگر گھر کا کام کرنا شروع کر دیا, کچن میں شریکہ حیات کی مدد کرنا شروع کر دی, مجلس میں روزانہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ صاحب کیوں چلے جا رہے ہو, کہا ارے ہم بچوں کو لے کے آئے تھے, اہلیہ کو لے کے آئے تھے, شریکہ حیات کو لے کے آئے تھے, کیا بتائیں ہمیں روزانہ چھوڑنا پڑتا ہے, اب اکیلے ہی تو ہیں. تو فوراً اصطلاحی طور پر برجستگی کے عالم میں ایک جملہ دوستوں کی زبان سے نکلتا ہے, بیوی کے غلام ہو گئے ہو, جورو کے غلام ہو گئے ہو, اور آگے بڑھ کے یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی کا تصور, غلامی کی فکر, غلامی کا خیال آج بھی کہیں نہ کہیں ذہن میں پایا جاتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور غلامی دیکھنے میں آتی, حق بات نہیں کہیں گے کہیں ہمارا باس ناراض نہ ہو جائے, صحیح بات نہیں کہیں گے کہیں ہمارا ارباب ناراض نہ ہو جائے, سچائی بیان نہیں کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب اقتدار ناراض ہو جائیں. لہذا صاحب اقتدار اور صاحبان جاہ و حشم کے خوف اور خطرے میں کچھ صحیح بات کہنے کی جرت ہی نہیں ہے. بہت توجہ. تو آج کی غلامی یہ ہے کہ انسان سے جرت چھین لیا کرتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اچھا, غلامی کے تھوڑے سے اور بھی مفہوم دیکھیے کہ غلامی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک آفس میں ہم حاضر ہوئے تو ہم نے سامنے دیکھا کہ ایک بیچارہ باہر پیون کھڑا ہوا تھا, چپراسی کھڑا ہوا تھا, پانی پلانے والا کھڑا ہوا تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں, حقارت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے, جبکہ وہ سرکاری ملازم ہے. کہا اس کی عزت کیوں نہیں ہے, اسے سلام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا صاحب یہ پیون ہے, 4th کلاس کا ملازم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آگے بڑھے, آفس کے اندر سوٹڈ بوٹڈ ایک خوبصورت ترین انسان بیٹھا ہوا تھا. ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ صاحب سیکریٹری ہیں, یہ IAS آفیسر ہے, یہ IFS آفیسر ہیں, یہ CFS آفیسر ہیں, یہ بہت بڑے ادھیکاری ہیں, یہ انجینئر ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں. کہا ہم نے کہا ملازم تو یہ بھی ہیں. کہا ملازم تو ہیں لیکن ان کی جی حضوری اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن سکتے ہیں. یہ چاہے تو ہمیں ٹھیکہ دلا دیں, یہ چاہے تو ہمیں نوکری دلا دیں, یہ چاہے تو ہمارا پیسہ پاس کروا دیں, یہ چاہے تو ہمارا نقشہ پاس کروا دیں, یہ چاہے تو ہمارے کاروبار میں اضافہ ہو جائے, یہ چاہے تو ہماری بزنس میں اضافہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب اختیار ملازم ہیں لیکن صاحب اختیار ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو عزیزوں, غلاموں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ملازم وہ بھی ہے جو پانی پلا رہا ہے, ملازم یہ بھی ہے جو قلم چلا رہا ہے, لیکن اس کا اختیار الگ ہے, اس کے اختیارات الگ ہیں. عزت اس کی جا رہی ہے جو سوٹڈ بوٹڈ قلم لیے ہوئے آفس کے اندر بیٹھا ہے. اور آگے بڑھیے, 4th کلاس یہ ہے. اب ہم اور آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد ہم نے کہا صاحب یہ ایک ملازم اور 4th کلاس کا, لیکن اس کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں, اس کو گفٹ لے جا کے دے رہے ہیں. ہے 4th کلاس کا ملازم, ہے چپراسی, ہے پانی پلانے والا, ہے کھانا بنانے والا,
لیکن اس کی لوگ عزت بھی کر رہے ہیں, اسے گفٹ بھی دے رہے ہیں, اس کا جاہو حشم بھی ہے, اس کے اختیارات بھی نظر آ رہے ہیں. ہم نے کہا چپراسی وہ بھی تھا, چپراسی یہ بھی ہے, ملازم وہ بھی تھا, ملازم یہ بھی ہے, تنخواہ اس کی بھی اتنی تھی, تنخواہ اس کی بھی اتنی ہے, وہ بھی سرکار کا تنخواہ دار, یہ بھی سرکار کا تنخواہ دار, لیکن اس کی عزت کیوں ہو رہی ہے جو یہ چپراسی ہے؟ کہنے لگے یہ چپراسی تو ہے, لیکن یہ چپراسی ہمارے وزیر اعظم کے آفس میں رہتا ہے, ان کے گھر میں رہتا ہے, ان کے محل میں رہتا ہے, ان کی کوٹھی میں رہتا ہے. ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں, ہم اپنے حاکم سے نہیں مل پاتے, یہ روزانہ ان کے پیر دبایا کرتا ہے اور مونڈ دیکھ کے یہ ہمارے کام بھی کروا دیا کرتا ہے. تو اب غلامی کی قسمیں آپ کی سمجھ میں آئیں, بہت توجہ چاہتا ہوں. ایک وہ غلام ہے جو معمولی سے آفس میں چپراسی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک وہ غلام ہے جو صاحب اقتدار کے یہاں خدمت انجام دے رہا ہے, چپراسی وہ بھی ہے, چپراسی یہ بھی ہے, اس کی کوئی عزت نہیں, اس کی بہت عزت ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار کے یہاں کام کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے. یہی تو مولا کہنا چاہ رہے ہیں, اے میرے پروردگار, میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. یعنی علی نے بتا دیا کہ اگر تمہیں غلامی کرنا ہے تو خدا کی غلامی کرو. خدا کی غلامی کرو گے تو تمہیں عزت بھی ملے گی, تمہیں شہرت بھی ملے گی, تمہیں جاہو حشم بھی ملے گا, تمہیں اختیار بھی ملے گا. اور اگر تم دنیا کی غلامی میں لگ جاؤ گے تو تمہیں ٹھوکروں کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. تو اب کس کا غلام بننا ہے؟ بہت توجہ. اور علی نے عبدیت کا صحیح تصور پیش کیا ہے, صحیح نظریہ پیش کیا ہے. عبدیت کو پہچانو. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور ایک بات اور عرض کروں, جب بات عبد کی آ گئی ہے تو حضور تشریف فرما ہے, اچانک جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں, اے سرکار رسالت پناہ, نور اول, پیکر اول, جمال اول, حسن اول, کمال اول, شب معراج کے دورہ, قرآن کے طٰہٰ, مزمل, مدثر, یاسین, حبیب کبریا, پروردگار نے مجھے حکم لے کے بھیجا ہے کہ یا تو آپ بلا شرکت غیرے پوری کائنات کی بادشاہت لے لیجئے یا عبدیت لے لیجئے. ہائے ہائے, غور نہیں کیا. یا تو بادشاہت لے لیجئے یا عبدیت لے لیجئے. حضور نے بادشاہت ٹھکرا دی. بہت توجہ چاہتا ہوں. بلا شرکت غیرے, کسی کی شرکت نہیں ہوگی, عبدیت لے لی. اور اب عبدیت کے کمال کو پہچانیے اور عبدیت کے مزاج کو پہچانیے. پروردگار نے جب حضور کو اپنے پاس بلایا معراج کے سفر پر, قرآن میں جگہ جگہ الگ الگ ناموں سے, الگ الگ اوصاف کے ساتھ حضور کو یاد کیا ہے, بلائے لیے. مزمل, مدثر, طٰہٰ, یاسین, یہ سب القابات رسالت ہیں. لیکن جب معراج کے سفر پر بلایا, بہت توجہ چاہتا ہوں, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. بہت توجہ. کہا میں نے اپنے عبد کو بلایا. بہت توجہ. تو اپنے عبد کو بلایا. پروردگار نے کہا کہ میں نے آج نہ طٰہٰ لقب استعمال کروں گا, نہ یاسین لقب استعمال کروں گا. میں آج انسان کو اس کی معراج دکھانا چاہتا ہوں. انسانیت کی معراج بادشاہت میں نہیں ہے, عبدیت میں ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اور اسی وجہ سے جب آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بہت توجہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور عبد ہیں. بات یہاں تک آ گئی نا, آپ نے بڑے آرام سے سن لی. اب ہمیں تاریخ انسانیت میں ایک عبد اور ملا. بہت توجہ چاہتا ہوں. چھٹے امام نے جب زیارت پڑھنا شروع کی ایک عبد صالح کی, تو کھڑے ہو کے اعلان کیا, السلام علیکہ یا عبد صالح. اے عبد صالح, تجھ پر ہمارا سلام. ذہن پہنچے آپ کے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں.
یہ کس کی ابدیت کو سلام کیا جا رہا ہے؟ بہت توجہ. علی نے کہا کہ اے پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں. حضور کی طرف جب دیکھ کے اپنا تعارف کرایا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. پروردگار نے جب حضور کو آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہوئے اپنے پاس بلایا تو کہا میں نے راتوں رات بلا لیا اپنے عبد صالح کو، اپنے عبد کو. اور جب امامت نے اور عصمت نے عباس کی تعریف کرنا شروع کی تو زیارت پڑھتے ہوئے کہا اس عبد صالح پر ہمارا سلام، جس نے کربلا کے میدان میں عبدیت کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ کائنات قیامت تک اس کے قدموں میں پڑی رہے پھر بھی اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی. صلوات بھیجنے محمد والے محمد. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا عبد من عبید محمد. دیکھیے بات تھوڑا سا آج میں الجھا کے لے کے آیا ہوں اور گفتگو تھوڑی سی ثقیل بھی ہو گئی ہے، لیکن لیجئے میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کیے دیتا ہوں. انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جو اپنا جیسا کہہ سکتے تھے، جن کے لیے حضور نے خود کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، وہ تو اپنے آپ کو غلام بتا رہا ہے. اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دو کوڑی کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے. اب یہاں تک آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. بہت توجہ. اب آئیے مسجد نبوی، آسمان اسلام کے سیار و ثوابت مہر و ماں، جن کے چہروں سے نور چھلک رہا ہے کہ یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ سب تشریف فرما ہیں. مسلمانوں نے آ کے حضور سے کہا کہ سرکار ہم جب مکے سے یہاں آئے ہیں اور ہم نے اپنے خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، تو کہیں ہم سے چچا چھوٹ گیا، کہیں بھتیجا چھوٹ گیا، کہیں کوئی چھوٹ گیا. ہم اپنے پورے خاندان کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں. اب ہمارا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی چچا ہے، لہذا آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیجئے. حضور نے ان کی اس بات کو محسوس کیا، کہا چاہ تو میں بھی یہی رہا تھا. ایک مرتبہ مزاج کو پہچانا، مزاج شناس پیغمبر اعظم نے شخصیتوں کے مزاج کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد کہا سنو میں آج صیغہ اخوت پڑھوانا چاہتا ہوں. دیکھو سلمان تم عمار کے بھائی، مقداد تم فلاں کے بھائی، جس کا جس سے مزاج ملتا تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. جس کا جس سے مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا. تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، دوسرے تم تیسرے کے بھائی، تیسرے تم پہلے کے بھائی. بہت توجہ چاہتا ہوں. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. جس کا جس سے مزاج ملا اس کو اس کا بنایا بھائی. جس کی جس سے فکر ملتی تھی، جس کی جس سے ریاضت ملتی تھی، اس کو اس کا بھائی بنایا. اب رہ گئی ایک شخصیت. سب کو تو بھائی بنا چکے، یا رسول اللہ یہ علی کو آپ کسی کا بھائی نہ بناؤ گے. ایک مرتبہ علی کو اٹھایا، پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا دنیا میں، لیکن علی کو دنیا میں بھی اپنا بھائی بنایا، آخرت میں بھی اپنا بھائی بنایا. صلوات بھیجنے محمد والے. یہ کمال عبدیت کی منزل ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں چونکہ آج جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، لہذا آپ کے ذہن کے دریچے فضائل اہل بیت سے واہ ہو جائیں. ایک مل جل کے باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے. اور آج چونکہ شب جمعہ ہے لہذا آپ حضرات نے حدیث قصہ بھی پڑھی ہوگی اور دعائے کمیل بھی پڑھی ہوگی. جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ میں ہے کیا کہ صاحب یہ آیہ تطہیر کا مقدمہ ہے، شان نزول ہے آیہ تطہیر کی. چند دن کے بعد مباہلہ ہونا تھا، لہذا رسول کو کچھ بتانا تھا.
توجہ ہے نا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ صاحبان فکر و نظر ہیں, مجھے یہ بتائیے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے کتنے بے تکلف تھے؟ بات ابھی نور کی چل رہی تھی نا. دیکھیے پیغمبر کا مرتبہ کتنا عظیم ہے, کتنا بلند ہے. پیغمبر سجدے میں, حسین آ کے پشپا بیٹھ گئے. کس میں ہمت تھی؟ اصحاب کرام کو ہٹاتے ہوئے, چیرتے ہوئے, صفیں بناتے ہوئے آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد حضور کی پشپا بیٹھے, اور حضور بھی رکے نہیں. سبحان ربی العلی و بحمدہ, سبحان ربی العلی و بحمدہ, سبحان ربی العلی و بحمدہ. انہوں نے سجدے ہی کو طول دے دیا. بہت توجہ. اچھا یہ ایک منظر. اب ایک دوسرا منظر دیکھیے. نانا جان, سب کے پاس ناقے ہیں, میرے پاس ناقہ نہیں ہے. اب حضور نے حسین کی فرمائش کی طرف دیکھا تو اب یہ کیا کیفیت ہوگی. آپ ذرا حضور کی عظمت کا اندازہ لگائیے. پورا عرب حضور کے پیچھے ہے, اکابرین حضور کے پیچھے ہیں, رؤساء حضور کے پیچھے ہیں, مسلمان حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. حسین نے کہا نانا میرے پاس ناقہ نہیں ہے. حضور ناقے کی شبیہ بن گئے. حسین بیٹھ جاؤ. کہا نانا ناقہ تو بولتا بھی ہے. حضور نے بولنا بھی شروع کر دیا, زلفیں بھی پکڑ لی. کسی نے کہا ارے کیسی سواری ہے؟ حضور نے سر اٹھا کے دیکھا, سواری دیکھتے ہو, سوار نہیں دیکھتے. سواروں کو ملاحظہ کرو کہ سوار کس طرح کے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کتنے بے تکلف ہیں امام حسین علیہ السلام, اپنے نانا سے, سرکار سید الشہداء سے. اور آگے چلیے, بے پناہ واقعات مسجد نبوی کے تاریخوں میں بھرے پڑے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک شکاری آیا, اور شکاری نے آنے کے بعد حضور کی خدمت میں ایک ہرن کا بچہ پیش کیا. اور جب ہرن کا بچہ پیش کیا تو یہ کہتا ہے کہ سرکار یہ ہرن کا بچہ میں آپ کے نواسے کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, شہزادہ حسن کی خدمت میں. امام حسن نے بڑھ کے گود میں لے لیا. کہا حضور میں ابھی شکار کر کے لایا ہوں. اب بے تکلفی ملاحظہ فرمائیے. حضور میں ابھی شکار کر کے لایا ہوں, اور یہ میں آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر لے کے آیا ہوں. حضور نے وہ امام حسن کو دے دیا. امام حسن نے آغوش میں لیا, اور لینے کے بعد مسجد سے اور گھر کا فاصلہ ہی کتنا تھا, گھر میں تشریف لے گئے. وہاں شہزادہ حسین تشریف فرما تھے. کہا یہ ہرن کا بچہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ مجھے نانا نے دیا. کہا مجھے کیوں نہیں دیا؟ امام حسین دوڑتے ہوئے گئے. کہا نانا آپ نے بھیا کو ہرن کا بچہ دے دیا اور مجھے نہیں دیا, مجھے بھی ہرن چاہیے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ہانپتی کانپتی پریشان ایک ہرنی, مسجد نبوی کا واقعہ جا کے تاریخوں میں دیکھ لیجئے گا, ایک ہرنی ہانپتی کانپتی پریشانی کے حالت میں حضور کے پاس آئی. اور آنے کے بعد اپنی زبان میں, کیونکہ حضور جانوروں کی زبان سمجھتے بھی ہیں اور انہیں جواب بھی دیا کرتے ہیں, اپنی زبان میں کہا حضور میں دوڑ رہی تھی. کہا تو پریشان کیوں ہے؟ کہا میں جنگل میں تھی, ایک شکاری آیا اور آنے کے بعد میرے ایک بچے کو شکار کر کے لے گیا. میرے پاس 2 بچے تھے, میں ایک بچے کو تو لے کے ایک صحراؤں میں کہیں اندر چلی گئی, نخلستان کے اندر, لیکن ایک بچہ شکاری کے ہاتھ لگ گیا. میں اپنے بچے کو دودھ پلانے ہی جا رہی تھی کہ میں نے ملائے اعلیٰ میں بے چینی دیکھی اور منادی کی ندا سنی کہ حسین کہہ رہے ہیں مجھے ہرن کا بچہ چاہیے. تو میں اپنے بچے کو آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں تاکہ آپ اپنے نواسے کی خدمت میں یہ ہرن کا بچہ پیش کر دیجئے. اب یہ واقعہ مستند کتابوں موجود ہے. حضور نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں, اپنے نواسے کی خدمت میں, شہزادہ حسین کی خدمت میں وہ بچہ پیش کر دیا. اب دونوں شہزادوں کے پاس 2 بچے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں, جب امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کی اس کیفیت کو دیکھا اور ہرنی کو دیکھا, امام حسن ادھر اپنا جو ان کے پاس تحفے کے طور پر ہرن کا بچہ ملا تھا وہ اپنا لے کے آ گئے. تو امام حسین نے حسن کی طرف دیکھا, حسن نے حسین کی طرف دیکھا. اب یہاں پر امام حسین نے ایک جملہ کہا, بھیا حسن یہ ہرنی کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے ان بچوں کی ماں, اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ پاتی, لہذا ہم ایسا نہ کریں, یہ دونوں بچے اس کی ماں کی خدمت میں پیش کر دیں, کیونکہ ماں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ پاتی. دونوں شہزادوں نے ہرن کے 2 بچوں کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا. تو اب کتنی بے تکلفی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے, سرکار رسالت پناہ کی, نانا کی بے پناہ تکلف.
بہت توجہ, ناکا بن رہے ہیں حضور, جو فرمائش حسین کریں وہ پوری کر رہے ہیں حضور. بہت توجہ چاہتا ہوں, حضور سجدے میں ہیں, حسین پشتے نانا پر سوار ہو رہے ہیں, بے پناہ تکلف, بے پناہ بے تکلفی, لیکن اس کے باوجود جب سرکار رسالت پناہ چادر کے نیچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام, شہزادہ حسین علیہ السلام آ کے کہہ رہے ہیں نانا کیا میں اندر آ جاؤں؟ اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ یہاں پر اجازت کیوں مانگی جا رہی ہے جہاں اتنی بے تکلفی ہو, اور وہاں ایک منظر ایسا بھی دیکھنے کو ملے کہ حسین اجازت مانگتے ہوئے نظر آئیں. حسین آواز دیں گے نادان ہو, جانتے نہیں ہو, یہ میں یہاں پر چادر کے نیچے آ کے اجازت نہیں مانگ رہا ہوں, چادر میں آنے کی اجازت نہیں مانگ رہا ہوں, بلکہ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں عبد المطلب کے سلم میں جو نور الگ الگ ہوئے تھے دنیا کو پتا چل جائے یہ موقع وہ ہے جہاں سب نور ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جبریل بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں, یہ نور تو الگ الگ ہے, لیکن یہاں پر یہ نور اب ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے, اور جب ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو جبریل بھی نہیں پہچان پائیں گے, وہ بھی پوچھیں گے یا رب ومن تحت القصا, یہ چادر کے نیچے کیا ہے, کون ہے جن کو ہم پہچان نہیں. ارے جبریل تم تو روزانہ آیا کرتے ہو, قرآن کی آیتیں لے کے آتے ہو, اور جبریل کی کیفیت کیا ہے بتاؤں. اب آپ سنیے, ام ایمن تشریف فرمائیں, شہزادی عالمیان چکی چلا رہی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں, فضائل سنیے, آج جمعرات ہے لہذا میں آپ کے ذہنوں کو یہاں تک لے کے آیا ہوں. اچانک جناب ام ایمن نے یہ دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, چکی چلتی جاتی ہے, تلاوت کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے. شہزادی ستون سے ٹکی ہوئی سو رہی ہیں. ام ایمن پریشان ہو گئیں, دوڑی دوڑی حضور کے پاس گئیں, سرکار ذرا جلدی آئیے, حضور ذرا جلدی آئیے, سرکار مدینہ ذرا جلدی. تو کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ تو دیکھیے چکی خود بخود چل رہی ہے. کہا تم پریشان کیوں ہوتی ہو, تمہیں نہیں معلوم؟ ام ایمن سنو, میری شہزادی فاطمہ اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے نیند غالب ہو گئی, لہذا پروردگار نے کہا یہ چکی جیسے چلتی ہے ویسی چلتی رہے, اور یہ چکی کوئی اور چلانے والا نہیں ہے, اس چکی کو جبریل امین چلا رہے ہیں. اب یہ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. آپ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جبریل پیغام تو لائے ہیں لیکن کسی بھی نبی کے گھر جا کے نہ جھولا جھلایا نہ چکی چلائی. یہ واحد در سیدہ ہے جہاں سائل بن کے بھی آ رہے ہیں, جہاں چکی بھی چلا رہے ہیں, جہاں دربانی بھی کر رہے ہیں, جہاں بچوں کا جھولا بھی جلا رہے ہیں. وہ جبریل کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت القصا, اے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ جبریل تم تو روزانہ آیا کرتے ہو, تم آج نہیں پہچان پا رہے ہو؟ کہا روزانہ تو آتا ہوں لیکن میں نے ان انوار کو الگ الگ دیکھا ہے. آج یہ انوار ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں, چادر کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں. عبد المطلب کے صلب سے جو نور الگ الگ ہوئے تھے وہ یہاں چادر سیدہ میں آ کے ایک جگہ جمع ہو گئے, آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں. اب میں یہاں تک تو آپ کے ذہنوں کو لے آیا, اب یہاں پر میں امتحان لینا چاہتا ہوں. پروردگار نے کیا کہا جب ملکوتیت نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب یہاں پر پروردگار عالم نے جیسے ہم محفل اور مجلس برپا کرتے ہیں اسی انداز سے تقریر کرنا شروع کی, فضائل پڑھنا شروع کیے. آپ سنیے, فقالا یا ملائکتی عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصا. اب یہ فقرے آپ نے بڑی آسانی سے سنی ہے. اب یہاں آپ ذرا جوڑتے ہوئے چلیے, 8 چیزیں ہیں جو پروردگار نے یہاں پر بیان کی ہیں. آج میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں تمہیں بتائے دیتا ہوں, تم ذرا غور سے سنو. آج میں کوئی اور قسم نہیں کھاؤں گا, آج میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے بتاؤں گا. عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیا, میں یہ آسمان خلق نہیں کرتا, میں یہ زمین کا فرش نہیں بچاتا, میں یہ روشن سورج نہیں پیدا کرتا, میں یہ چمکتا ہوا چاند نہیں پیدا کرتا. اور اس کے بعد پروردگار نے کہا
کہ میں اس مخلوق کو پیدا نہیں کرتا جو ان کی وجہ سے خلق ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کہا میں سمندر میں کشتیاں نہیں چلاتا. بہت توجہ چاہتا ہوں، سمندر میں کشتیاں نہیں چلاتا. لفظ کشتی کیوں استعمال کیا؟ بحث یہی پر ہونا ہے. اے پروردگار یہ بتا دے کہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے وہ سمندر خلق کیا جس کے اندر پانی ہے، میں نے وہ سمندر خلق کیا جس کے اندر نمک ہے، میں نے وہ سمندر خلق کیا جس کے اندر پتھر ہیں، میں نے وہ سمندر خلق کیا جس کے اندر مچھلیاں ہیں، میں نے وہ سمندر خلق کیا جس کے اندر گہرائیاں ہیں، میں نے وہ سمندر خلق کیا جس کے اندر دنیا کے تمام جانور پائے جاتے ہیں. لیکن پروردگار نے کہا نہیں، میں نے وہ سمندر خلق کیا جس میں کشتیاں چلتی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ سمندر خلق کیا جس میں کشتیاں چلتی ہیں. اور یہ خلق کیوں کیا؟ ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں. اب یہاں پر سمندر کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے. آپ حضرات تو سمندر کے ساحل پر رہا کرتے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. بہت توجہ، کشتیوں کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ جس میں کشتیاں چلتی ہیں؟ میں کشتیوں کو چلایا کرتا ہوں. کشتی کا کام کیا؟ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہوائی جہاز بھی ہیں، ٹرین بھی ہے، اگر سمندر کے جہازوں کو روک دیا جائے تو پوری دنیا کا ٹریفک رک جائے گا. جہاں پر دنیا ہے وہیں پر رک جائے گی. یہ جتنی بھی آپ ترقی محسوس کر رہے ہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کی وجہ سے ہے. اگر کشتی نہ ہوتی تو یہ جو ٹنوں مال ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ہندوستان سے عمان آ رہا ہے، عمان سے دوسری جگہ جا رہا ہے، پاکستان سے عمان آ رہا ہے، عمان سے دوسری جگہ جا رہا ہے، یہ کہاں سے جاتا؟ کاہے سے جاتا؟ کا پروردگار چلانے کی بات کر رہا ہے. کا سنو، چلاتے تو پائلٹ ہیں، چلاتے تو چلانے والے ہیں. کا وہ بات الگ ہے، چلاتے پائلٹ ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، چلاتے پائلٹ ہی ہیں. لیکن اگر میں سمندر کے پانی کو ایسا نہ بناتا کہ جس میں نمک ہوتا. اب نمک کی ضرورت بھی بہت سے موقعوں پر پڑتی ہے. نمک کی ضرورت کھانے میں بھی پڑتی ہے، نمک کی ضرورت کیمیکل بنانے میں بھی پڑتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اگر میں ایسا پانی نہ بناتا کہ جس میں کشتی چل پاتی تو تمہاری زندگی اس ترقی یافتہ دور میں بھی رک کے رہ جاتی. 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے پروردگار نے. میں سورج کو خلق نہیں کرتا، میں چاند کو نہیں بناتا، میں زمین کو نہیں پیدا کرتا، میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا. میں نے ان کی محبت میں زمین بنائی، میں نے ان کی محبت میں سورج بنایا، میں نے ان کی محبت میں چاند بنایا. یہ تمام چیزیں ان کی محبت میں بنائی. اب مجھے آپ نتیجہ نکال کے بتائیے، اگر سورج نہ ہوتا تو آپ زندہ رہ جاتے؟ ہائے ہائے ہائے. اگر آج چاند نہ ہوتا تو کیا آپ زندہ رہ پاتے؟ آپ کی زندگی کی علامت سورج، آپ کی زندگی کی علامت چاند، آپ کی زندگی کی علامت زمین، آپ کی زندگی کی علامت آسمان، آپ کی زندگی کی علامت سمندر، آپ کی زندگی کی علامت سمندر میں چلنے والی کشتیاں. بہت توجہ چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. میں کہتا ہوں اگر اہل بیت نہ ہوتے تو زندگی حرام ہو جاتی. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. آپ عبادت کی بات کرتے ہیں، آپ کی زندگی نہیں چل پاتی اگر اہل بیت نہ ہوتے. اہل بیت نے بتایا، پروردگار نے بتایا کہ دیکھو میں نے پوری کائنات کو ان کی محبت میں خلق کیا ہے، اور ان کی محبت میں خلق کیا ہے، تمہیں بھی وجود عطا کیا ہے. اب تم ان کی عظمت کو پہچانو، تم ان کے وجود کو سمجھو، تم ان کی خلاقیت کو سمجھو، اور تم ان کے مزاج کو پہچانو. یہی وجہ تھی، میں نے اس سے پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا ہو کہ ایک ہندو شاعر نے بے باکی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ چاند سورج تو بس علامت ہیں، اصل میں روشنی حسین کی ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ تو سب علامتی طور پر نظر آ رہے ہیں. اگر حسین نہ ہوتے تو کربلا میں سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا. حسین کی وجہ سے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ کائنات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حسین کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں
کہ اگر علی اصغر نہ ہوتے تو کائنات خلق ہو جاتی، کیونکہ حسین ہیں حجت خدا، اور حجت خدا کا کمال یہ ہوتا ہے اگر حجت خدا کسی کو بلائے کوئی آواز نہ ہو دے تو پھر کائنات بولے گی، اور کائنات بولے گی تو قیامت آ جائے گی۔ کربلا کے میدان میں علی اصغر نے حسین کی آواز استغاثہ پر جواب دے کے اس کائنات کو بچا لیا۔ تو اہل بیت کی بات تو دور ہے، ان کے گھرانے کے بچے بھی اس کائنات کو بچانے کے ضامن ہوا کرتے ہیں۔ جتنے فضائل پڑھے جائیں، جتنے بھی مناقب پیش کیے جائیں، اتنے کم ہیں جب پروردگار فضائل پڑھ رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ فضائل پڑھ رہا ہے۔ اور حسین کربلا میں آئے ہی اسی لیے تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر حسین کربلا میں نہ ہوتے اور قربانی نہ پیش کرتے تو کیا ہوتا؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور حسین کے قربانی دینے سے کیا ہوا؟ کبھی ان باتوں پر بھی آپ نے غور کیا؟ تاریخ کی معتبر کتابیں اٹھا کے دیکھیے، معتبر ترین کتابیں، آپ کو ان میں یہ واقعات مل جائیں گے کہ جب جنگ صفین سے واپسی پر ایک جگہ پر نماز ہوئی، اور نماز کسی دن کی تھی اور کسی دن پڑھا دی گئی۔ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی گئی یا نہیں پڑھائی گئی؟ یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے یا کربلا کے بعد کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے کربلا سے پہلے کا۔ تو کربلا سے پہلے حکومت نے، ملوکیت نے جمعے کی نماز بدھ کو بھی پڑھائی، لیکن اب مجھے کربلا کے بعد کا کوئی واقعہ ایسا لا کے دکھا دیجئے کہ جمعے کی نماز کسی نے صبح کے وقت بھی پڑھا دی ہو، صبح کے بعد بھی پڑھا دی ہو، زوال سے تھوڑا پہلے بھی پڑھا دی ہو۔ حسین نے قربانی دے کے ان تمام قدروں کو بچایا ہے کہ میں تو قربان ہو جاؤں گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا، میرا خون تو بہہ جائے گا، لیکن اب قیامت تک کے لیے یہ خدا کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ مزاج بن جائے گا، ہمیشہ دین ولی اللہ کا عمل مانا جائے گا، حکومت کا عمل نہیں مانا جائے گا، ملوکیت کا عمل نہیں مانا جائے گا۔ بس حسین کے کردار کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کر کے دنیا کو یہ بتا دیا، اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو یہ پہچانوا دیا کہ ملوکیت اور حکومت اور ہوتی ہے، امامت اور روحانیت اور ہوتی ہے۔ ان کا اسلام الگ ہے، ان کا اسلام الگ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے آئے تھے تو اس میں چند چمکتے ہوئے چہرے تھے، اور میرے آقا حسین نے یہ کہا کہ میں چاہوں تو لشکر جمع کر سکتا ہوں، لیکن میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مجھے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے علی اصغر کی ضرورت ہے۔ سب حج کرنے میں مصروف تھے، حسین اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ کہ مجھے معلوم ہے کہ لباس احرام پہن کے قاتل مکے میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر مکے میں خانہ خدا میں حسین قتل ہو جاتے تو کیا حسین کی عظمت میں کمی آ جاتی؟ حسین کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن سرکار سید الشہداء نے بتایا کہ اگر میں مکے میں شہید ہو گیا، اگر میں مکے میں قتل ہو گیا، خانہ خدا کے نزدیک قتل ہو گیا، تو جیسے پہلے ہمیشہ قاتل چہرے پر نقاب ڈال کے بھاگتا ہوا نظر آیا اور چھپتا ہوا نظر آیا، آج بھی قاتل گمنام ہو جائے گا۔ میں حسین ابن علی اب یہ عہد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ قاتل کو گمنام نہیں ہونے دوں گا۔ اسی وجہ سے میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں تاکہ قاتل کا چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ دشمن طاقتیں، طاغوتی طاقتیں اور بنی امیہ کی طاقتیں حسین کو گھیر کے کربلا میں لے گئیں۔ حسین نے آواز دی، تیری ہمت کیا ہے یزید
کہ تو مجھے گھیر کے لے جا سکے. ارے اگر میں مدینے میں رہتا تو تو مدینے سے مجھے نہیں نکال سکتا تھا. تیری بساط کیا ہے, تیری ہمت کیا ہے؟ اگر تیرا بابا میرے بھیا حسن کو نکال سکتا ہوتا تو تو بھی مجھے نکال لیتا, لیکن نہ تیرا باپ میرے بھیا کو نکال پایا, نہ تو مجھے نکال پائے گا. لیکن ہاں, میں نے یہ عہد کیا ہے, ابھی تک جو قاتل بدر میں بچ کے بھاگ گیا, جو اسلام کی دشمن طاقتیں احد میں بچ کے بھاگ گئیں, حنین میں بچ کے بھاگ گئیں, خیبر میں بچ کے بھاگ گئیں, خندق میں بچ کے بھاگ گئیں, صفین میں جو لوگ بچ کے بھاگ گئے, کربلا کے میدان میں لا کے ان طاقتوں کو میں ایسی شکست دوں گا کہ اب یہ بچ کے بھاگ نہیں پائیں گے اور ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب الٹ جائے گی. اب یہ کہنا غلط ہے کہ یزید حسین کو گھیر کے لایا تھا. یزید حسین کو گھیر کے نہیں لایا تھا, بلکہ حسین, یا یوں کہوں حسینیت یزیدیت کو گھیر کے لائی تھی. اور نقش اللہ کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کربلا کے میدان میں کہ قیامت تک اب اس نقش کو مٹانے والا کوئی نہیں. اسی وجہ سے تو سرکار رسالت نے پناہ نے کہا تھا, انا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. حسین منی وانا من الحسین. اور اس کے بعد وہ انقلاب برپا کیا. بس 2 جملے اور سن لیجئے. سرکار سید الشہداء نے وہ انقلاب برپا کیا اور کربلا کی تحریک کو جناب زینب نے اس انداز سے بچایا کہ حسین سے تو بیعت طلب کی, لیکن حسین کے بعد مجھے بتا دیجئے کوئی تاریخ اٹھا کے حسین کے کسی بچے سے بھی یہ کہا ہو کہ اب بیعت کر لو. بہت توجہ. واقع حرہ ہو گیا, یہ کہلوا کے بھیجا کہ تم سب کچھ کرنا لیکن سید سجاد کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا. ہم نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کے دیکھ لیا, ہم نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے دیکھ لی, ہم نے ان کے گلے میں خاردار توق ڈال کے دیکھ لیا, ہم نے انہیں قید خانے میں رکھ کے دیکھ لیا. جو وقت ہمارے شادیانے بجانے کا تھا, اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کا تھا اور یہ بتانے کا تھا کہ دنیا والوں سنو, ہمیں کامیابی ملی, انہوں نے خروج کیا تھا, انہیں شکست ملی, ہم اپنے قصیدے پڑھواتے, دنیا کو بتاتے کہ ہم جیت گئے, یہ ہار گئے. اسی وقت انہوں نے کبھی ہاتھوں کی ہتکڑیوں کو سنبھال کے خطبہ دیا, کبھی نیک نیزہ کی بلندی سے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی آواز آئی کہ تم نہیں جیتے ہو بلکہ ہم جیتے ہیں. یہ حسین کا کارنامہ تھا. اور آج جو آپ اذانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں سن رہے ہیں, یہ فرش عزا پر جو گریہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آنسو محسوس کر رہے ہیں, یہ جناب زینب کی اس تحریک کا نتیجہ ہے. سیدہ زینب, علی کی شیر دل بیٹی, یزیدیہ شکم زینب نے کہا, میں ایسا مکتب قائم کر کے جاؤں گی کہ لوگ اس مکتب کے ذریعے سے میرے بھیا کے مقصد تک پہنچ جائیں گے. اور میں یہ بتا کے جاؤں گی کہ دیکھو, اگر فرش عزا مکتب حسین ہے تو مسجد مقصد حسین ہے, قرآن تک پہنچنا مقصد حسین ہے, حج تک پہنچنا مقصد حسین ہے. تم مکتب میں پہنچو اور مقصد کو محسوس کرو کہ مکتب تمہیں کاہے کی دعوت فکر دے رہا ہے. اور یہ آنسو صرف ایسے نہ بہانا کہ جیسے کوفے والے بہا دیا کرتے تھے. روئے تو کوفے والے بھی تھے, لیکن میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں, میں حسین کی بہن زینب, میں عباس کی بہن زینب, میں علی کی شیر دل بیٹی زینب, میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں, تم رونا تو مختار کی طرح رونا. روئے مختار بھی تھے, روئے کوفے والے بھی تھے, لیکن جب مختار روئے تو پورے دنیا کے ظلم و ستم کو بہا کے لے گئے. مختار نے اپنے آنسوؤں میں اتنی طاقت اور اتنی قوت پیدا کر دی تھی کہ جب وہ روئے تو پوری دنیا کے ظلم کو بہا کے لے گئے. اور دنیا نے دیکھا کہ علی کا چاہنے والا, حسین کا ماننے والا, کوفے میں رہنے والا شیر کس طرح سے علی اکبر کے قاتل سے انتقام لیتا ہے, کس طرح سے قاسم کے قاتل سے انتقام لیتا ہے. لیکن ہاں عزیزوں, میں آپ سے کس طرح سے عرض کروں, جب مختار کی حکومت تھی تو ایک ایک ظالم کو پکڑ کے لایا جاتا تھا. مختار کبھی خود کوڑے لگاتے تھے اور خود لگوایا کرتے تھے کوڑے, اور اس قاتل سے, اس ظالم سے یہ پوچھتے تھے, بتا تو نے کربلا میں کیا کیا, بتا تو نے کربلا میں کیا کیا, بتا تو نے قاسم کو کیسے نیزہ مارا تھا,
بتا تو نے علی اکبر کے سینے پر کیسے نیزہ مارا تھا؟ بتا تم نے اون محمد کے لاشوں کو کیسے پامال کیا تھا؟ ایک قاتل جس کی بے پناہ تلاش تھی اس کو پکڑ کے لایا گیا. اب جب اس قاتل کو پکڑ کے لایا گیا تو عزیزوں تاریخ کے جملے ہیں کہ مختار اللہ اکبر کہہ کے اپنی مسند پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یہی وہ ظالم ہے کہ جس کا انتظار میرے امام سید سجاد کو بھی ہے. ارے یہی وہ ظالم ہے کہ جس نے حسین کے اس ششماہے کے تیر مارا تھا کہ جس کو حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لائے تھے. جزاؤکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. بس 2-3 جملے سنیے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. جب اس ملعون حرملہ کو پکڑ کے لایا گیا تو ایک مرتبہ مختار ثقفی نے اس سے یہ پوچھا اے ظالم تو یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا اور کس طرح سے حسین کے ششماہے کو قتل کیا؟ تو وہ ظالم کہتا ہے, وہ ملعون کہتا ہے مختار سن نہ سکو گے. کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کس طرح سے حسین کے ششماہے کو قتل کیا. اب وہ ظالم بتاتا ہے مختار اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو, میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. میں کربلا میں 3 تیر لے کے گیا تھا جن کی کیفیت بالکل الگ تھی. تیر تو میرے پاس بہت تھے لیکن میں نے 3 تیر ایسے استعمال کیے, ایسے موقعوں پر استعمال کیے کہ جس نے زمین کربلا کو ہلا کے رکھ دیا. کہا ظالم بتا تو نے پہلا تیر کب استعمال کیا؟ کہا سنو جب عباس سکینہ کا خشک مشکیزہ لے کے آئے اور پسر سعد نے مجھے حکم دیا کہ حرملہ کہیں ایسا نہ ہو عباس پانی لے کے خیموں تک پہنچ جائے, اگر خیمے میں پانی پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی. اور اس وقت میں نے چلائے کمان میں تیر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد ادھر جا رہا تھا جدھر عباس گھوڑوں کو کعوہ دیتے جاتے تھے, موڑتے جاتے تھے. مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جب تک عباس کے پاس یہ مشق ہے اس وقت تک عباس کے جسم میں جان رہے گی. میں ایک نشین میں اترا اور اترنے کے بعد ایک مرتبہ مشق سکینہ کا نشانہ لیا, تیر سنسنا کے مشق میں لگا. اب جیسے ہی تیر مشق میں لگا تو مشق میں تیر لگنے کے بعد مشق کا سارا پانی فرات کے ساحل پر بہ گیا. عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا, آواز دی آقا مدد کے لیے آئیے. اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ جزاؤکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. اب اس کے بعد مختار پوچھتا ہے ظالم تو نے قیامت کر دی, بتا تو نے دوسرا تیر کب چلایا تھا؟ دوسری مرتبہ تیر کا استعمال کب کیا؟ کا دوسرا موقع وہ تھا کہ جب فرزند زہرا حسین پشت فرس پر جھوم رہے تھے, تلوار کو رکھ چکے تھے, ایسے میں کوئی نیزے سے حملہ کر رہا تھا, کوئی تیر بارانی کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ حملے پر حملے ہو رہے تھے لیکن حسین اس کے باوجود پشت فرس پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے موقع غنیمت جانا, چلائے کمان میں تیر کو جوڑا. اب جو تیر چلایا تو تیر حسین کی پیشانی پر لگا. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ پائے, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے آواز دی اے وفادار گھوڑے مجھے اس جگہ پر پہنچا دے جہاں مجھے ذبح ہوتے ہوئے میری بہن زینب نہ دیکھ پائے. جزاؤکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. مختار ثقفی نے جیسے یہ مصائب سنے چیخ مار کے روئے, واہ غربتا واہ حسینہ کی آوازیں بلند کی. عزیز و حسین زین سے زمین پر تو آ گئے لیکن اس کے بعد شمر ملعون نے جناب مختار کو بتایا کہ امیر مختار سن. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ جب حرملہ اپنا کام کر چکا, تیر پیشانی پر مار چکا, تو میں کند خنجر کو لے کے آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں حسین کے قریب پہنچا اور قریب پہنچنے کے بعد میں نے چاہا کہ حسین کو ذبح کر دوں, سوکھی ہوئی گردن کو ذبح کر دوں. تو حسین نے اشارے سے مجھے بلایا. عزیزو مجلس ختم ہونے جا رہی ہے, جتنا رونا ہو روئیے گا. حسین نے اشارے سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے ظالم ذرا میرے قریب آ. میں قریب گیا, کہا ذرا اپنے سینے کو ہٹا, اپنے سینے سے پردہ ہٹا. میں نے اپنے سینے سے جیسے ہی چادر ہٹائی تو حسین نے ایک آواز بلند کی صدقہ یا رسول اللہ, میرے نانا رسول خدا نے بالکل صحیح کہا تھا. تو میں نے کہا حسین تمہارے نانا رسول خدا نے کیا کہا تھا؟
تو حسین نے اس وقت کہا اے شمر ملعون، میرے نانا نے کہا تھا کہ حسین تیرا قاتل مبروز ہوگا، میرا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ ملعون کہتا ہے جیسے ہی حسین نے یہ کہا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے حسین کے گریبان کو پکڑ کے الٹا کر دیا، اور اس کے بعد اب جو جسم کو دبایا تو ادھر کے تیر ادھر نکل آئے، میں نے کند خنجر لے کے حسین کی گردن پر چلانا شروع کیا۔ حسین نے آواز دی عباس عباس عباس، میرے شیر، میرے دلیر، میرے غازی، میرے علمدار، کہاں ہو تم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ میرے مالک ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حق علی اکبر کا ہمارے نوجوانوں کو جذبہ علی اکبر سے سرشار فرما، بزرگوں میں جذبہ حبیب ابن مظاہر عطا فرما، بچوں کو تعلیمات قرآنی سے آشنا فرما دے۔ میرے مالک تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما دے، تو کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما دے۔ مسجدوں کو عزاداروں سے بھر دے، مجلسوں کو نمازیوں سے پر کر دے، منتقم خون حسین کو جلد بھیج، ہمیں ان کے اعوان میں شریک۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا مستورا قید نالاور، انج بند بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج بازار سجد نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جندی غربت کا مرتا روڑ دے، جندی غربت کا مرتا روڑ دے، گرچ تو کا دے بار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جدو مستورا قید نالاور، انج سجدے بازار نہیں ہوندے، تیرا اپنا نصیب ہے قیدی، جند غربت کا مرتا روڑ دے،
جہدی غربت کمر کروڑ ہوندے گرچ تو کا دیوار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جہدی غربت کمر کروڑ ہوندے جہدی غربت کمر کروڑ ہوندے گرچ تو کا دیوار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی مار بتے تیری ابو پیانے تیرے دادے علی دا نا چندے بدلے ہوندے نال پترانے تیرا دے سے ادار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی مارے بتے تیری ابو پیانو تیرے دادے علی دا نا چندے بدلے ہوندے نال پترانے تیرا دل سے ادار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جہدی غربت کمر کروڑ ہوندے جہدی غربت کمر کروڑ ہوندے گرچ تو کا دیوار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جہدی غربت کمر کروڑ ہوندے جہدی غربت کمر کروڑ ہوندے گرچ تو کا دیوار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی رنگ مگوے دیئے براواتے تیریا بہرا بھیا مرے نیا ہے تیریا ماوا لہو لوہار جیوے زخمی جی پر دادار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستور قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو
جدو مستورا قید نال آون انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی تیرے دل تے ورم ہے پرد ادا تو ہے قیدی قرآن دے دادا جڑے پانی دی جاتے رت روے انج دے بیمار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی تیرے دل تے ورم ہے پرد ادا تو ہے قیدی قرآن دے دادا جڑے پانی دی جاتے رت روے انج دے بیمار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جندی غربت کمر ترار ہوندے جندی غربت کمر ترار ہوندے گھر چ دھوکا دے بار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جندی غربت کمر ترار ہوندے جندی غربت کمر ترار ہوندے گھر چ دھوکا دے بار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی کاکے بڑھنے تو وچ بازار دے کیویں سجدے پیا کردا ہے جڑے مجرے ہوور ہو قیدا وچ انج عبادت گزار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی کھاکے پڑھتا تو وچ بازار دے کیویں سجدے پیا کردا ہے جڑے مجرے ہوور ہو قیدا وچ انج عبادت گزار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی جندی غربت کمر ترار ہوندے جندی غربت کمر ترار ہوندے گھر چ دھوکا دے بار نہیں ہوندے تیرا اپنا
نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا اپنا نصیب ہے قیدی آوے میں جگن تیرا شالا تیری اکھیاں دا خون آرو کے بھاوے میرا دل لکھدا مر جاوے پر تیرے دکھ شمار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی آوے میں ڈگن تیرا شارو تیری اکھیاں دا خون آرو کے بھاوے میرا دل لکھدا مر جاوے پر تیرے دکھ شمار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جنج غربت کمر کروڑوں دے جنج غربت کمر کروڑوں دے گج دھوکا دے بار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی تیرے دل تے میں پڑھنے ادا تو قیدی قرآن در دادا جڑے پانی دی جات رب رومن انج دے وی بیمار نہیں ہوندے تیرا بڑا نصیب ہے قیدی جدو مستورا قید نال آوے انج سجدے بازار نہیں ہوندے تیرا بڑا سجاد مہاری نو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری نو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری نو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے 9 گھنٹے شرابی دے دربار دے وچ زینب جڑے خطبے سنائے 9 گھنٹے شرابی دے دربار دے وچ زینب جڑے خطبے سنائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے بازار تو ود گئی ہے دربار دے وچ پیشی بیمار مہاری دی بر مرد
اکبر دیا ماوا دے ناشمر نچائے جے ویلے کچہری وچ اکبر دیا ماوا دے ناشمر نچائے نو گھنٹے شرابی دے دربار دے وچ زینا جڑے خطبے سنائے نو گھنٹے شرابی دے دربار دے وچ زینا جڑے خطبے سنائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے بازار تو ود گئی ہے دربار دے وچ بیشی بیمار مہارے دی بد مرد گئی ہو سی جے ویلے کچہری وچ اکبر دیا ماوا دے ناشمر نچائے جے ویلے کچہری وچ اکبر دیا ماوا دے ناشمر نچائے بازار تو ود گئی ہے دربار دے وچ پیشی بیمار مہاری دی بد مرد گئے ہو سی جے ویلے کچہری وچ اکبر دیا ماوا دے ناشمر نچائے ویلے کچہری وچ اکبر دیا ماوا دے ناشمر نچائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے نو گھنٹے شرابی دے دربار دے وچ زینا جڑے خطبے سنائے نو گھنٹے شرابی دے دربار دے وچ زینا جڑے خطبے سنائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے بے جرم ستایا ہے سجاد مہاری کو سر ننگے ٹرایا ہے اکبر دیا ماوا کو پٹ جگر گیا عابد زہرا دیا نوحہ دے جڑا بر کے لہائے پٹ جگر گیا عابد زہرا دیا نوحہ دے جڑا بر کے لہائے سجاد مہاری کو سر ننگے ٹرایا ہے اکبر دیا ماوا کو پٹ جگر گیا عابد زہرا دیا نوحہ دے جڑا بر کے لہائے پٹ جگر گیا عابد زہرا دیا نوحہ دے جڑا بر کے لہائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے سجاد مہاری کو ان شام دے لوگاں نے بازار پھرائے بے جرم ستایا ہے سجاد مہاری کو سر ننگے ٹرایا ہے اکبر دیا ماوا کو پٹ جگر گیا عابد زہرا دیا نوحہ دے جڑا بر کے لہائے پٹ جگر گیا عابد زہرا دیا نوحہ دے جڑا بر کے لہائے بے جرم ستایا ہے سجاد مہاری کو سر ننگے ٹرایا ہے اکبر دیا ماوا کو پٹ جگر
محرکوں ان شام دلوں کا نے بازار پھرائے ہیں سجاد محرکوں ان شام دلوں کا نے بازار پھرائے ہیں 9 گھنٹے شرابے دے دربار دے وچ زینا جڑے خطبے سنائے ہیں 9 گھنٹے شرابے دے دربار دے وچ زینا جڑے خطبے سنائے ہیں سجاد محرکوں ان شام دلوں کا نے بازار پھرائے ایک جائے دکھ مارے نہ پتر شاہ کو کوئی نہ پنا دیدا بیمار محرکوں حد مک گئی غریبی دی میں درد گیا مولا نہ تو کے پوائے ہیں حد مک گئی غریبی دی میں درد گیا مولا نہ تو کے پوائے ہیں سجاد محرکوں ان شام دلوں کا نے بازار پھرائے ہیں سجاد محرکوں ان شام دلوں کا نے بازار پھرائے ہیں سجاد محرکوں ان شام دلوں کا نے بازار پھرائے ہیں سجاد محرکوں ان شام دلوں کا نے بازار پھرائے ایک جائے دکھ مارے نہ پتر شاہ کو کوئی نہ پنا دیدا بیمار محرکوں حد مک گئی غریبی دے لے درد گیا مولا نہ تو کے پوائے ہیں حد مک گئی غریبی دے لے درد گیا مولا نہ تو کے پوائے ایک جائے رک مارے نہ پتر شاہ کو کوئی نہ پنا دینا بیمار محرکوں حد مک گئی غریبی دے لے درد گیا مولا نہ تو کے پوائے ہیں غازی میں تیرے باج رونیاں ویرنا بے خطا 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 ساڈے ساڑ کے خیمے لوکاں نے ہائے لٹ لئی پاک ردا غازی میں تیرے
میں تیرے باز رونیاں ویر نام بے خطا ساڈے ساری کے خیمے لوکاں نے ہائے لٹ لئی پاک رضا غازی میں تیرے باز رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا میں تے بکیا وی کدی نہ تیرے باجو جاندی کیویں میں شام نو جاواں دسا جا غازی میرے چار چفیرے شامی نے کوئی ویر نہ نال رہا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا میں تے بکیا وی کدی نہ تیرے باجو جاندی کیویں میں شام نو جاواں دسا جا غازی میرے چار چفیرے شامی نے کوئی ویر نہ نال رہا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا ساڈے ساری کے خیمے لوکاں نے ہائے لٹ لئی پاک رضا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا ساڈے ساری کے خیمے لوکاں نے ہائے لٹ لئی پاک رضا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا شامیاں نے زیت چائی اے جو چادر میری نال لے چلی عالم میں امانت تیری تیرے کول امانت چھڈ چلیاں میں کفن و باج بلا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا غازی میں تیرے باج رونیاں ویر نام بے خطا شامیاں نے زت چائی اے جو چادر میری نال لے چلی عالم میں امانت تیری تیرے کول امانت چھڈ چلیاں میں کفن و باج
बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता साढ़े सार के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता वाल किंज चेहरे ते पांदी किवें मिट्टियां पांदी सामने तेरे मैं आदी मेरी दामैं जांदी लख शुकर कबीरन गाजी तू नहीं तके हाल मेरा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता साढ़े सार के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता वाल किंज चेहरे ते पांदी किवें मिट्टियां पांदी सामने तेरे मैं आदी मेरी दामैं जांदी लख शुकर कबीरन गाजी तू नहीं तके हाल मेरा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता साढ़े सार के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता देख हालत किवें बदली ए तेरी ज़ैनब दी मेरी ताज़ीम ही उम्मत नूए वीरे भुल गई तू सैन बुलादा सै जिसनू ओनू कैदी देन सदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता साढ़े सार के खेमे लोकां ने हाय लुट लई पाकिरदा गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना बेखता गाजी मैं तेरे बाज रोनिया वीरना
लाल किंज चेहरे ते पांदी किवें मिट्टियां पांदी सामने तेरे मैं आंदी मेरी दा मरे जांदी लख शुकर कबीरन गाजी तू नहीं तके हाल मेरा गाजी मैं तेरे ताहिरा सैयदा 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علف التحیت وستنا الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن زمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وذہولک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم